15ویں پارے کی 3 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے ایک یعنی یا باپ یا ماں، اور یا دونوں او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اب ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھٹکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار ان دونوں پر بھی اسی طرح رحم فرما، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا، مولا تو بھی ان پر رحم فرما، رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، تمہارا رب ان باتوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ، تو بے شک اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ تو اس آیت مبارکہ کا پہلا لفظ ہے وَقَضَىٰ، کیا لفظ ہے؟ وَقَضَىٰ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے بہت سارے معنی بیان کیے، ان میں سے چند ایک کا ذکر کر کے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لفظ وَقَضَىٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے متعدد معنی ہیں۔ یہ وَقَضَىٰ کا لفظ بمعنی امر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو حکم کرنا، کسی کو آرڈر کرنا، قضاء کا معنی ایک یہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قضاء کا ایک معنی ہے فیصلہ کرنا، اسی طرح قضاء کا ایک معنی ہے پیدا کرنا، پھر اسی طرح قضاء کا ایک معنی ہے عہد، وعدہ کرنا۔ تو یہ اس کے متعدد معنی ہیں، مگر یہاں پر قضاء کا معنی ہے حکم دینا۔ قضاء کا کیا معنی ہے؟ حکم دینا۔ گویا اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی کی پوجا مت کرنا، کسی کی عبادت مت کرنا۔ ہاں، عبادت کے لائق فقط ایک ذات ہے جس کو خدا کہتے ہیں۔ کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، تو اس کے لائق کون ہے؟ فقط مولا کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود ماں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا تمہیں حکم ہے کہ عبادت کس کی کرو؟ اس خدا کی۔ پوجا کس کی کرو؟ اس خدا کی۔ پرستش کس کی کرو؟ اس خدا کی۔ اور آگے اس کے ساتھ دوسرا حکم جو رب کائنات نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حسن سلوک عدل کو نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر ایک موقع آئے، میں آپ کی مدد کر دوں اور اللہ آپ کو موقع دے آپ میری مدد کر دیں، اس کو عدل کہتے ہیں، حسن سلوک نہیں کہتے۔ والدین کے احسانات اولاد پر اس قدر ہیں کہ ہم عدل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک نے عدل کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا دیا حکم؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔